بات یہ ہے کہ مدارس میں جو عموماً طلبہ کو والدین بھیجتے ہیں اور اسکول کالجز میں بھی بھیجے جاتے ہیں طلبہ، تو یہ عام پریکٹس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے جو کند ذہن بچے ہوتے ہیں انہیں مدرسے بھیجتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا ذرا سا سست ہے، اور جو ہے نا اس بچے کا دماغ جو ہے نا ذرا کمزور ہے تو اس کو مدرسے بھیج دیا، اور جو بچہ صلاحیت والا ہے، جو سمجھدار ہے، اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، یا اس کو مکمل دنیاوی تعلیم کی طرف لے گئے، دینی تعلیم سے بالکل دور کر دیا۔ تو ایسے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو تربیت کی ضرورت ہے، میں اولاد کی بات نہیں کرتا، ماں باپ کی ایسے تربیت ماں کی باپ کو ضرورت ہے۔ تربیت کی ضرورت ہے، ان کو تربیت دی جائے، ان کو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی ٹیچر ہائر کریں، اپنے لیے کوئی تربیت کرنے والا ہائر کریں، اس کو کچھ پیسے دے دیں تاکہ وہ ان کو سکھائے کہ طلبا مطلب اپنے اولادوں میں انصاف کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اولاد کے حقوق میں کہ اولاد کے ساتھ انصاف کریں، یہ سوچ کے ناانصافی نہ کریں کہ ایک کمزور ہے، ایک ویک ہے اور ایک اسٹرانگ ہے، ایک بہت ذہین فتین ہے اور ایک کمزور ہے، جس کو ہم سلو لرنرز بھی کہتے ہیں۔ آپ بچے کو کبھی اس کے سامنے کمزور نہیں کہیں کہ تم دماغی طور پہ کمزور ہو۔ یاد رکھیں بچہ کمزور ہوتا نہیں ہے، ہم دماغی طور پہ اس کو کمزور بناتے ہیں، بار بار اس پہ ٹونٹ کر کے، اس کو تانے دے کے کہ دیکھ تیرا بھائی تو بڑا ذہین ہے اور تو ہی بڑا نکما ہے، تو آپ نے یہ کہہ کے اس کو اور نکما بنا دیا، اس کو اور نکارا بنا دیا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا یہ کہہ کر موٹیویٹ کر دیتے بیٹا تمہارا بھائی جس طرح ذہین ہے تم بھی ہو، لیکن اپنی ذہانت کو پہچانتے نہیں ہو، پہچانو، تو شاید یہ جملے بچے کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی جی۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کمزور ہے یا تھوڑا سا ویک ہے، اس کو اپنے پر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا بوجھ وہ ایسے اتارتے ہیں کہ وہ ان کو مدرسے میں داخلہ کروا دیتے ہیں تاکہ ان کا ایک نام بھی ہو جائے کہ بچے کو مدرسے بھیج رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری قتل ہے کہ گلا دبا کے مار دیا، اور ایک معاشی قتل ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ بچانے کے لیے یا اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اس کو مدرسے میں بھیج دیا۔ اب وہ بچہ آپ کا دیکھیں آپ ہی کی اولاد ہے نا، اب وہ کن ذہن ہے، وہ ذہین نہیں ہے، کمزور ہے، جب آپ اس کو مدرسے میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب استاد یہ دیکھے گا کہ ماں باپ ہی اس کو اپنے پر بوجھ سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کو اپنے پر کون سا رحمت سمجھے گا، وہ خود اس کو اپنے پر بوجھ سمجھے گا کہ کسی طریقے سے بس اس اسٹوڈنٹ کو پڑھانا اور فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ تو آج کل کے ماں باپ کو اپنی اولاد میں انصاف کرنا چاہیے۔ میں نے خود ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ایک بچہ ہے، ماں باپ حد سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ذہن میں ایک استعداد رکھی ہے سمجھنے کی، یاد کرنے کی، اگر ایک بچہ 2 اینٹیں اٹھا سکتا ہے، آپ اس پہ 10 اینٹیں لاد دیں تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھا پائے گا، وہ گرا دے گا۔ بالکل بالکل۔ جب وہ گرائے گا تو قصور بچے کا نہیں آپ کا ہے کہ آپ نے اس کی کیپیسٹی کو جانا ہی نہیں کہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی روٹین ایسی بنا دی، صبح بیچارہ اسکول جا رہا ہے، اسکول سے آتا ہے، اس کو کھانا بھی نہیں ملتا، آپ ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں، پھر مدرسے سے آتا ہے ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن سے آیا ہوا تھکا ہوا بچہ جب سو جاتا ہے تو آپ اس کو برا کہتے ہیں کہ یہ سست ہے، کاہل ہے، فوراً آ کے سو جاتا ہے، گھر کے کام نہیں کرتا، تو اس میں بچے کا قصور نہیں ہے۔ بچے کو تھوڑا سا لینینٹ کریں، اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیں، اور یہ نہ سمجھیں وہ کمزور ہے، اور کمزوری کا حل یہ نہیں کہ آپ اس کو مدرسے میں ڈال دیں، آپ اس کی خود تربیت کریں۔ اچھا ایک کمزوری ہوتی ہے کہ کچھ بچوں کے اندر ہوتا ہے شاہ رخ بھائی کہ وہ گھبراتے زیادہ ہیں، ویک نہیں ہوتے، گھبراتے زیادہ ہیں۔ ایک کام آپ ان کو اپنے سامنے سمجھائیں گے نہیں کر پائیں گے، آپ سمجھا کے تھوڑا سا کہ ادھر ادھر چھپ جائیں اور پھر دیکھیں وہی بچہ کوشش کرا ہوگا کام کرنے کی، پھر وہ کر بھی لے گا۔ ایسا بارہا دیکھا گیا کہ وہ آپ کے سامنے کترا رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کی نفسیات پہچان کر ان سے ڈیلنگ کریں، یہ سب سے بڑی سمجھ۔ بعض والدین لاؤں صاحب، بعض والدین بچے کو اتنا پریشر میں رکھتے ہیں نا کہ وہ اس وجہ سے ان کے سامنے کتراتا ہے کہ کوشش نہیں کرتا۔ دیکھیں وہ ایک محاورہ ہی مشہور ہے کہ کھلاؤ سونے کا نہیں والا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو بہت سے ماں باپ اس اصول کو اپنا لیتے ہیں کہ ہم کھلا جتنا چلیں لیکن ہمیشہ سختی کرنی ہے، تو ایسی اولادیں باقی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے دکھ درد اپنی پرابلمس ماں باپ کو بتاتے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ابو ہمیشہ ڈانٹ کے بھگا دیں گے، اماں ہمیشہ کو غصہ کریں گے، تو وہ اپنی پرابلمس کبھی بتائیں گے نہیں۔ ان کے ساتھ کبھی غلط کام بھی ہو جائے گا نا تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کو ڈر سے نہیں بتائیں گے ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کریں، ان کے اندر شعور پیدا کریں، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا موقع دیں اپنا موقع بتانے کا، اتنا بھی نہ ہو کہ آپ ان کو فرینڈ ہی بنا لیں۔ آج کل کے ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچہ بڑا بدتمیز ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے مغربی کلچر اپنایا اور اس کو بچے کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب بچہ ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے مخاطب بھی کر رہا ہے، ابو پپا ممی ڈیڈی، اور پھر وہ 10 جگہ ماں باپ کی عزت بھی اتار کے رکھ دیتا، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں دیکھو میرے بچے میں کتنا کانفیڈنس ہے۔ یہ کانفیڈنس نہیں، یہ مستقبل کے لیے خطرناک بات ہے، بدتمیزی بدتمیزی کو کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے۔ بالکل بالکل۔ بس اللہ تعالیٰ اس میں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین محترم، گفتگو جاری رہی مدارس کے عنوان پر، مدارس کے حوالے سے ہم نے علامہ صاحب سے جانا